السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ عید مبارک۔ آپ سب کی عید کیسی گزری؟ میری عید بھی بہت اچھی گزری ہے، اور آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے گا آپ کی عید کیسی گزری۔ اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور اب مجھے بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کو میری ریسیپیز، میرے چینل کیسا لگ رہا ہے۔ چلیے ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مسالے لیں گے مرچیں بھرنے کے لیے۔ اس میں 2 ٹیبل اسپون لے لیں گے، یہ مناسب لے لیں، آپ جتنی مرچیں زیادہ ڈالیں گے اس کے حساب سے لے لیں۔ اس کے بعد 1 نیمبو یا 2 نیمبو کاٹ کے اس میں ڈال دیں، اور اس کا رس اس میں مکس کر دیں مسالے میں۔ اتنا رس مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل پتلا پانی کی طرح نہ ہو جائے، بس یہ گاڑھی شیپ میں ہی رہے، ٹھیک بنائیں اس کو مسالے کو۔ پھر مرچیں کٹ کر کے دونوں طرف سے اب ہم اس میں مرچوں کا مسالہ بھریں گے۔ یہ دیکھیں بالکل اس طریقے سے۔ اگر آپ سے چمچ سے نہیں ہو رہا تو آپ ہاتھ سے بھی بھر سکتے ہیں، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ بس اس طریقے سے ایک ایک کر کے ہم تمام مرچوں میں مسالے بھر دیں گے۔ مسالے لگا کے سب سے پہلے کم پکانے سے پہلے یہی کریے گا، تاکہ جو ہے مسالہ کے بعد ایک دم ہم ریڈی کر لیں۔ اس کے بعد ایک میں پین میں یا دیگچی میں آئل لیں گے۔ اگر آپ نے تیل یوز کرنا تو تیل یوز کر سکتے ہیں، گھی یوز کرنا تو گھی یوز کر لیں۔ ایک بڑا انین لیں گے، اس کو ہم چکور پیسز میں کاٹ کے، یعنی کہ چکور شیپ میں کاٹ کے بالکل، اور اس کو ہم تیل میں سوتے کر لیں گے۔ سوتے کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو آپ نے براؤن نہیں کرنا، بالکل براؤن کریں گے تو اس کا جو ہے وہ ذائقہ جو ہے چینج ہو جاتا ہے براؤن کرنے سے۔ اس کے بعد اس میں ہم سوتے کرنے کے بعد اس میں لہسن ڈال دیں گے کوٹ کے۔ آپ نے لہسن ادرک بالکل پسا ہوا نہیں ڈالنا، آپ نے اس کو کوٹ کے ڈالنا ہے۔ کوٹ کے ڈالنے کا مزہ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے مسالے میں۔ پھر اس کے بعد ہم اس میں گوشت شامل کر لیں گے۔ تقریباً 1 کلو گوشت ہے یہ، وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل تازہ تازہ گوشت ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کی اچھی طریقے سے بھونائی کر لیں گے۔ اس کو اچھی طریقے سے اس میں بھون کے دیکھیں، اس طریقے سے بھونیں گے، اس کی اسمیل بھی چلی جائے گی، اور یہ کہ اس میں مزہ اس کا بھونائی کا ہی ہوتا ہے مزہ، ذرا اچھا طریقے سے تمام مسالہ تیل میں بھون جائے گا گوشت۔ دیکھیں بالکل اس طریقے سے۔ اچھا مجھے اس ٹائم ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے، چلیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں۔ اس میں پہلے اس کے بعد دہی شامل کریں گے۔ دہی شامل کرنے کے بعد اس میں اس کو ہلائیں گے۔ اس میں ہم شان کا مسالہ یوز کریں گے، یہ تقریباً 2 یا 3 ٹیبل اسپون جتنے آپ کو ضرورت ہو اس کی، آپ ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا۔ میں نے تو 2 بڑے چمچے ڈالے ہیں کھانے کے۔ پہ اس کو ہلا دیں گے۔ اچھا مجھے یہ ریکارڈنگ مجھے رات میں کرنی پڑتی ہے، اس کی وائس ریکارڈنگ، کیونکہ میرا بیٹا صبح میں مجھے بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ جب بھی میں پکا رہی ہوتی ہوں وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، ابھی بھی شور کر رہا ہے وہ، لیکن میں ایک اکیلے روم میں اس کی ریکارڈنگ کری ہوں، جس کی وجہ سے یہ پہلے بنا رہے تھے، پھر ریکارڈنگ اس کے بعد میں کرتے ہیں، وائس ریکارڈنگ۔ لیکن اس طریقے سے اس میں اور پانی شامل کر کے گوشت کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے، تاکہ اس میں اچھی طریقے سے گوشت گل جائے۔ اتنا پانی ڈالیں گے کہ گوشت اچھی طریقے سے گل جائے۔ یہ دیکھیں گوشت گل چکا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو دیکھیں، آدھے گھنٹے کے بعد یہ گوشت گل چکا ہے، اور اس طریقے سے یہ ہے۔ اس میں اب ہم ٹماٹر شامل کر لیں گے۔ ٹماٹر شامل کرنے کے بعد اس کو ہم ہلائیں گے، تاکہ ٹماٹر سے بھی گریوی بن جاتی ہے۔ ٹماٹر جو ہے وہ اچار گوشت کی شان ہے، اور دہی اس کا خاص انگریڈینٹس ہے۔ یہ دیکھیں ٹماٹر ڈال کے اس کو خوب بھونیں گے اچھے طریقے سے۔ اس میں اچاری کلر جو آتا ہے وہ ٹماٹر کی وجہ سے ہی آتا ہے، اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور اب تو عید کا سیزن ہے، تو گوشت ہر جگہ ہوگا، اس کو فریزر میں جمانے سے اچھا ہے کہ اس کو پکا لیا جائے۔ اس میں زیرہ شامل کر کے اس کو ہلائیں گے، چلائیں گے چمچہ سے، خوب بھونیں گے اس کو اچھی طریقے سے۔ یہ کہ اس کا بقرہ عید کا گوشت فریزر میں جمانے سے، سالوں مہینوں جمانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آج کل لائٹیں کتنی زیادہ جا رہی ہیں، لائٹوں کی وجہ سے بھی فریج میں گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ پھر خراب ہونے سے کیا، کسی غریب کو، کسی مستحق کو آپ دے دیں،
وہی مرچیں جو ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ میں بھری تھی اب وہ اس میں شامل کر لیں گے. یہ دیکھیں اس کو ہم زیادہ سمجھیں. اب ہمیں صرف اس میں دم لگانا ہے. دم لگائیں گے اس میں صرف تاکہ ہماری مرچیں جو ہے وہ اتنی زیادہ گھلیں نہیں. اس کے اندر پانی ڈال کے ہمیں اتنا دم لگانا ہے کہ بس یہ دیکھیں ناظرین اس میں ہم نے دم لگایا ہے. دم لگانے کے بعد ہماری مرچیں بھی گھلی نہیں ہیں. اس میں بالکل نرم ہلکی ہلکی سے نرم ہو چکے ہیں. اور شوربہ آپ نے جتنا بھی رکھنا اتنا رکھیں. شوربہ مجھے ہر چیز میں تھوڑا سا پسند ہے کیونکہ اس میں اگر آپ نوالے لگائیں تو اس میں کچھ مسالہ تو آنا چاہیے نا. دیکھیں اب میری ریسیپی پوری بن کے تیار ہو چکی ہے اور یہ کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہے. یہ دیکھیں